السلام علیکم فرینڈس. ہم ہاؤس وائفس کی روز کی پریشانی ہے کہ آج کیا پکائیں. ہر روز بڑا ایک ٹاسک لگتا ہے کہ یہ سوچنا کہ کیا پکائیں, گھر والوں کو کیا پسند ہے اور کیا ان کی پسند کے مطابق بنایا جائے جو ہمارے لیے بنانا آسان بھی ہو اور وقت بھی کم لگے. تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں حیدرآبادی کڑی. بیسیکلی یہ کڑی کی ریسیپی ہے میری والدہ کی, کیونکہ میری نانی اماں جو ہے وہ حیدرآبادی تھی, تو میری کچھ ریسیپیز میں حیدرآبادی ٹچ بھی آتا ہے. تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں حیدرآبادی کڑی, اور اس کے لیے میں نے لیا ہے 1 کپ دہی, اور 1 کپ دہی میں نے لیا ہے آدھا کپ بیسن. 1 کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ, اور یہ پیسٹ بالکل باریک نہیں پسا ہوا, کوٹا ہوا ہے. اور اپنے ذائقے کے حساب سے نمک لے لیجئے, اور آدھا چمچ ہلدی لی ہے میں نے. 1 چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر لیا ہے, آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا آدھا چمچ تقریباً زیرہ ڈالا ہے میں نے, اور پانی جو ہے اس میں تقریباً فی الحال 2 گلاس ایڈ کیا ہے میں نے. اس کے بعد میں اس کو بیٹر سے بلینڈ کر رہی ہوں. بیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ جو ڈوئی ہوتی ہے یا مدانی ہوتی ہے اس سے کرتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے, تو اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں یا تو بیٹر سے اس کو بیٹ کر لیتی ہوں, سارے بیٹر کو مکس کر لیتی ہوں, یا پھر جوسر کے جگ میں کر لیتی ہوں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کڑی کو کھٹا کرنے کے لیے اس میں لیمن ڈال دیتے ہیں, جس سے کڑی کا جو اپنا ایک فلیور ہوتا ہے وہ نہیں آتا, عجیب ترش سا ٹیسٹ آنے لگتا ہے. اور یہ آج کی ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب ہم کڑی بناتے ہیں تو ہماری کڑی کھٹی نہیں بنتی, یا پھر ویسا ٹیسٹ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں آتا. تو اس کی بیسٹ ٹپ یہی ہے کہ آپ کڑی بنانے کے لیے جتنا دہی لیں اس کا آدھا بیسن لیجئے, کیونکہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ بیسن زیادہ کر لیتے ہیں اور دہی کم کر لیتے ہیں, جس سے ہماری کڑی میں ٹیسٹ نہیں آتا. اور اس کی دوسری ٹپ یہ ہے کہ جو میں فالو کرتی ہوں یا میں یوز کرتی ہوں کہ میں کڑی بنانے کے لیے کبھی بھی دہی بازار سے نہیں خریدتی, بلکہ میں 2 دن پہلے دہی اپنے گھر میں ہی بناتی ہوں. میں دہی بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد 1-2 دن تک اس کو اسٹے کرتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اس سے کڑی بناتی ہوں, تو میری کڑی بہت مزیدار بنتی ہے. اور یہاں یہ سارا بیٹر مکس کرنے کے بعد میں نے چولہے پر رکھ دیا ہے, اور ہم اسے جب تک پکائیں گے جب تک اس میں ابال نہ آ جائے. اور چولہے پہ رکھنے کے بعد میں نے اس میں تقریباً 2 گلاس پانی اور ایڈ کیا تھا, کیونکہ ہمیں اس کو تقریباً 1 گھنٹے تک پکانا ہے. تو کڑی میں ابال آنے کے بعد میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے, اور یہاں میں پکوڑوں کے لیے بیسن گھول رہی ہوں. اس کے لیے میں نے 3 کپ تقریباً بیسن لیا ہے, اور 3 کپ بیسن میں نے 1 چمچ تقریباً 1 چمچ سے تھوڑی کم لال مرچ لی ہے, آدھا چمچ نمک لیا ہے, آدھا چمچ ہی زیرہ لیا ہے, اور یہ 1 ٹی اسپون کھانے کا سوڈا لیا ہے, اور 1 ٹی اسپون کے برابر میں نے ثابت دھنیا لیا ہے, اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں. اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا, کٹا ہوا دھنیا اور کٹی ہوئی پیاز اور باریک کٹے ہوئے آلو بھی شامل کیا, اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں. اور ضرورت کے مطابق ہم آہستہ آہستہ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے, اور ایک تھک سا بیٹر بنا لیں گے. تھک بیٹر اس لیے بنانا ہے کیونکہ اس میں نمک بھی ہم نے ایڈ کر دیا تو وہ تھوڑی دیر میں بالکل پتلا ہو جاتا بیٹر, اس لیے ہم ابھی تھک رکھیں گے, اور جب تک ہم پکوڑے تلیں گے اس وقت تک یہ بیٹر نارمل ہو جائے گا. کڑی پک چکی ہے, ریڈی ہو گئی ہے. اب ہم پکوڑے تلنا شروع کریں گے. پکوڑے نارمل ٹو ہائی فلیم پر بنانے ہیں, زیادہ ہائی نہیں کرنی ورنہ پکوڑے اوپر سے پک جائیں گے اور اندر سے کچے رہ جائیں گے. تو ہم پکوڑے اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اور پھر ڈائریکٹ ان کو کڑی میں شامل کر دیں گے. کڑھائی میری اتنی بڑی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں کڑی میں جتنے پکوڑے ڈالنے ہیں وہ سب آ گئے ہیں. تو یہاں پکوڑے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں, کڑی بھی تقریباً ریڈی ہے. ابھی تھوڑی سی پتلی ہے, لیکن جب پکوڑے اس کے اندر جائیں گے تو وہ بالکل پرفیکٹ اس کی کنسسٹنسی ہو جائے گی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پکوڑے تل کے ڈائریکٹ ہی کڑی میں ڈال رہی ہوں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہے کڑی میں بھگاڑ لگانے کا. میں یہاں پہ گول والی ثابت مرچ کا استعمال نہیں کرتی ہوں کڑی میں, کیونکہ ہمارے گھر میں وہ کوئی بھی نہیں کھاتا ہے, تو ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کو ڈالوں ہی نہیں. تو پکوڑے ڈالنے کے بعد میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈالی ہیں کڑی میں, اس کو مکس کروں گی. اب اس کے بعد میں کڑی کا بھگاڑ ریڈی کرتی ہوں. اس کے لیے میں فرائنگ پین میں ڈالوں گی تھوڑا سا تیل, اس کے بعد تقریباً 1 ٹی اسپون کے برابر زیرہ, کلونجی, اور کلونجی کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سے کڑی پتے, اور اس کے بعد یہ بھگاڑ میں کڑی میں ڈالوں گی. اور
دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی سی شائننگ والی اور یمی لگ رہی ہے کڑی، اور کڑی تھوڑی تھک بھی ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور ملوں گی پھر کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔